وقال جل شانه في سورة الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اس دنیا میں ہر آدمی اپنے لیے سعادت و بھلائی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ سعید و نیکبخت ہو، اس کے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں۔ تو لوگوں کے نظریات اس سلسلے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال و زر میں، سونے اور چاندی میں اپنی سعادت و نیکبختی کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت میں، بیٹوں میں، زمین و جائیداد میں اپنے لیے سعادت تلاش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو جو جاہ و منصب و مرتبہ میں کہ میں سب سے اونچا رہوں، لوگ میرے معصوم اور تابع رہیں، اس میں اپنی سعادت و نیکبختی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں سعادت و نیکبختی محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی جانب سے آنے والے فتنہ و فساد سے ہم محفوظ رہیں۔ تو لوگوں کے نظریات مختلف ہوتے ہیں سعادت و نیکبختی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ فرعون نے بادشاہت میں اپنے لیے سعادت کو محسوس کیا اور یہ نہیں سوچا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتا ہے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ الَّتِي تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کہا کہ فرعون نے پکارا، کہا میری قوم کے لوگوں، کیا میرے لیے ملک مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے بہتی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نہریں کس کے حکم سے بہ رہی ہیں، اس کا وجود کس کے حکم سے ہے اور کس کے دم سے ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ جو اکٹھا ہوئے ہیں تو کس کی مرضی سے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا۔ نعوذ باللہ، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں تمہارا نعوذ باللہ معبود۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑ دیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اس دنیا میں اس کو دریا میں غرق کر دیا، اور قیامت اور برزخ کی زندگی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ کہا کہ آگ پر یہ پیش کیا جاتا ہے صبح و شام، اور جب قیامت آئے گی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں عذاب ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دیا کہ نعم عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں۔ اسی کے زمانے میں
فرعونی کے زمانے میں قارون نے کیا کیا؟ جب اللہ رب العالمین نے اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نواز دیا، اتنا زیادہ، تو اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور لوگ مل کر کے تب اٹھاتے تھے، کئی طاقتور لوگ مل کر کے اس کو اٹھاتے تھے. اور اس مال و زر کے بارے میں قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم من عندی، جو علم اور جو سمجھ اور جو دانشوری میرے پاس ہے اس کی بنا پر مجھے یہ مال و دولت عطا ہوا ہے. اور اس دنیا میں بھی کوئی مسلمان کی اگر سوچ یہ ہو تو وہ قارونی سوچ، وہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. لوگوں نے اس سے کہا کہ لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العالمین اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. سب کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا. لوگوں نے کہا اس سے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، ارے جو ملا ہے آخرت کا گھر تلاش کرو، اس کو ذریعہ بنا کر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ بھی مت بھولو. واحسن کما احسن اللہ الیک، اور تم بھی اس روئے زمین کے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی اچھائی کرو جیسے اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے. قرآن مجید کا یہ ٹکڑا جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے. مکہ میں ہم لوگوں کو مکان کا پیسہ، پہلے مکان ملتا تھا، فلیٹ ملتا تھا، پھر مکان کا پیسہ ملنے لگا، وہ بھی بند ہو گیا. تو جو وہاں کے مدیر تھے ان کو ایک لڑکے نے لفافہ میں یہی اتنا ٹکڑا آیت کریمہ کا لکھ کر کے بھیج دیا کہ واحسن کما احسن اللہ الیک. تو راشد راجہ صاحب بن باز کی مجلس میں بیٹھنے والے آدمی، بہت بڑے عالم، سب کو، سارے طلبہ کو انہوں نے جمع کیا اور تقریر کی اور زار و قطار روئے، اس لیے کہ اس ٹکڑا کی حقیقت کو انہوں نے محسوس کیا. اور لوگوں نے قارون سے کہا کہ ولا تبغ الفساد فی الارض، اس روئے زمین میں فتنہ و فساد مت برپا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. تو کیا نتیجہ ہوا؟ اس نے سعادت و نیک بختی کو پیسوں میں محسوس کیا. فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اس کے خزانے اور اس کے مال و زر سمیت اس روئے زمین میں دفن کر دیا، دھسا دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ازار کو گھسیٹتا ہوا زمین میں جا رہا تھا تکبر سے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس زمین میں، اس روئے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا. کیا نتیجہ ہوا؟ ولید ابن المغیرہ 10 بیٹے اللہ رب العالمین نے اس کو دیے. جب کسی مجلس میں بیٹھتا 5 بیٹوں کو اس طرف بیٹھاتا، 5 بیٹوں کو اس طرف بیٹھاتا، اور فخر و مباحات کرتا. ہے کسی کے پاس اتنے بیٹے؟ دیکھو میرے بیٹوں کو. اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کے لیے بے شمار مال و زر دیا. وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے. ومہدت له تمہیدا، اور دوسرے قسم کی کشادگی بھی عطا کی. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی اس کی لالچ ہے کہ میں اور دوں. کلا
ہرگز نہیں، یہ تو میری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ تو کیا اس کا انجام اللہ رب العالمین نے بنایا؟ جس کی سوچ یہ تھی کہ دنیا میں جو کچھ ہے بیٹے ہیں، سوسلی ہی سفر، میں اس کو دوزخ میں، جہنم میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ تو کسی کو باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، چمڑوں کو جھلسا دیتی ہے۔ علیہا 19 پر 19 نگراں مقرر۔ دیکھا آپ نے، کوئی آدمی اگر دنیا میں اپنے آپ کو بہت اونچا بنانے کے لیے، لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرے کہ کسی طرح سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے، جس طرف سے وہ گزرے، کیا آدمی، کیا شان و شوکت ہے، کیا دبدبا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جھاگ جو ہوتا ہے وہ یہ آتا ہے، چاہے وہ پانی کا جھاگ ہو یا دھاتوں کا یا کیمیکل کا یا کسی چیز کا جھاگ ہو، جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس قسم کے لوگوں کی نظریات اور ان کے سوچ کی کوئی اہمیت، کوئی حقیقت نہیں۔ تب سعادت اور نیکبختی کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے، اعمال صالحہ کرنے میں، قرآن مجید اور اس کی تلاوت میں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، استقامت کی راہ اختیار کرنے میں۔ یونس علیہ السلام نے اسی سعادت کو محسوس کیا 3 طرح کی تاریکیوں میں، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی۔ 3 تاریکیوں میں اپنے لیے سعادت کی چیز میں محسوس کی، اس بات کو اپنی زبان سے کہنے میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، تو پاک ہے، میں تو گنہگاروں اور ظالموں میں سے تھا۔ اس سعادت کو انہوں نے محسوس کیا اور کہا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی اس مصیبت سے نجات دیا اور مچھلی نے ان کو ساحل پہ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے فرعون اور اس کے لشکر سے اور اتر پڑے، حکم ہوا کہ دریا میں راستہ بنا دیا کہ اتر جاؤ، تو ان کی زبان سے کیا تھا؟ بہت مصیبت کی گھڑی تھی، بہت مصیبت کی گھڑی، دشمن کا لشکر پیچھے ہے، ایک معجزہ کے طور پر دریا میں راستہ بنا دیا گیا، ہمارے پوری جماعت اس پار اتر پائے گی نہیں اتر پائے گی، پھر یہ دریا مل جائے گا، ہر طرح کا خوف لاحق تھا۔ کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، خوف نہیں، خوف نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا، میرے ساتھ۔ اس لفظ پر غور کیجیے، میرے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دشمنوں کے نرغے میں غار ثور میں گر گئے
غار کے اندر ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں کے پیروں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اور سب کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، تو بڑے خوف کا عالم ہے۔ اور جب اس خوف کی طرف ہے تو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تو آپ نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام 7 سال تک قید میں رہے، صاحب کی تعبیر بتلاتے، اس کے بعد اپنی سعادت و نیک بختی اس میں محسوس کی جب صاحب کی تعبیر پوچھنے والوں سے کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے اور غالب ہے؟ امام احمد بن حنبل معتصم کے زمانے میں ان سے کہا گیا کہ آپ خلق قرآن کا فتویٰ دے دیجئے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اہل سنت والجماعت اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور صحیح عقیدہ کے خلاف بات ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، قرآن مخلوق نہیں۔ معتصم نے ان کو کوڑے لگوائے، جلاد جو ان کو کوڑے مار رہا تھا اس نے کہا کہ اگر اس طرح کے کوڑے کسی اونٹ کو مارے جاتے تو مرے جاتا، لیکن انہوں نے حق بات کہنے میں اپنے لیے سعادت محسوس کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ معتصم جوانی میں اس کی موت ہو گئی، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے کو زمین پر ڈال دیا اور زمین پر لوٹنے لگا مٹی میں، اور کہنے لگا کہ یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے اس پر رحم کر جس کی بادشاہت زائل ہو گئی، اور کہا کہ لو علمت انی اموت شابا ما فعلت الذی فعلت من الذنوب، کہا کہ اگر میں جانتا کہ میں جوان مر جاؤں گا تو میں وہ گناہ نہ کرتا جو گناہ میں نے کیا۔ تو دیکھا کہ سعادت و نیک بختی کہاں ہے؟ امام ابن تیمیہ کو جیل خانے میں بند کر دیا گیا اور زنجیر میں جکڑ بند کر دیا گیا، اور کال کوٹری جس کو کہتے ہیں کال کوٹری میں رکھا گیا۔ ایک پیغام وہاں سے لوگوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں، اینما اسیر فہو معی، جہاں کبھی میں جاؤں گا میرا یہ باغ یعنی میرا علم کا خزانہ یہ میرے ساتھ چلے گا۔ کہا کہ ماں یفعل اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ انا قتلی شہادہ، مجھے اگر قتل کر دیا جائے گا تو مجھے شہادت نصیب ہوگی، وہ اخراجی من بلد سیاحہ، اور اگر مجھے نکال دیا گیا میرے شہر سے تو یہ سیاحت ہوگی، وسیجنی خلوہ، اور یہ قید میرے لیے تو خلوت کی جگہ جس میں میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کروں گا۔ تو یہ ہے باسعادت لوگ۔ ہارون رشید نے ایک محل بنوایا، اب محل ایسا بنوایا دجلہ پر کہ شمال سے نہر بہتی ہوئی اس کے محل کے نیچے سے جنوب کی طرف چلی جاتی تھی،
بڑا عالیشان محل بنوایا اور بنوا کر لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے اپنے تخت پر بیٹھا اور لوگوں کو بلایا. تو اس میں ایک شاعر ابو العطیہ بھی آئے، شاعر تھے. تو انہوں نے شعر پڑھا، اسما بدا لک سالمن فی ظل شاہقۃ القصور، عیش و طرب کے ساتھ تم صحیح سلامت رہو اپنے اس عالیشان محل کے سائے میں. یجری علیک بما اردت من الغدو مع البکور، صبح و شام جو تم خواہش کرو گے تو تمہارے جاہ و حشم، تمہارے خدمت گزار تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیں گے. اس کہا کہ اور پڑھو، بہت اچھا ہے اور پڑھو. تو کہا کہ فَإِذَا النُّفُوسُ تَغَرْغَرَتْ بِزَفِيرِ حَشْرَيَةِ الصُّدُورِ هُنَاكَ تَعْلَمُ مُوقِنًا مَا كُنْتَ إِلَّا فِي غُرُورِ. کہا کہ جب نزع کی حالت آ جائے گی، گھرگھرا کا عالم سامنے ہوگا، سینے سے گھرگھراہٹ کی آواز نکل رہی ہوگی، تب تمہیں یقین آئے گا کہ تم دھوکے میں تھے. کون اپنے ساتھ یہ محل لے کر جائے گا؟ جتنے بھی آدمی اپنے پاس مال و زر کو اکٹھا کر لے، خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے. تو کہا کہ دوہراؤ تہراؤ، اس کو کئی بار سنا اور اس کے بعد تخت سے اپنے اتر آیا اور سب پردے وغیرہ جو سب محل میں سب کو نوچ نوچ کر کے پھینک دیا اور ایک معمولی سی جگہ میں چلا گیا اور 1 مہینہ کے اندر اندر اس کی موت ہو گئی. تو میرے بھائیوں، زندگی میں سعادت اور نیک بختی کو حاصل کرنا ہے تو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو اپنانے میں ہم محسوس کریں، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے صحیح طریقے پر چلیں اور ہم اپنے لیے سکون کا سامان پیدا کریں، خود چین سے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی بانٹتے ہوئے ان کو بھی چین کی فضا مہیا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں سعادت کا مفہوم سمجھنے اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار الہ ہمیں سے جو لوگ تہی دامہ ہیں، کمزور ہیں، بار الہ غیب سے تو ان کی مدد فرما. بار الہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. بار الہ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی مظلومیت کا شکار ہے، بار الہ تو ان کی مدد فرما، ان کو ان کی مظلومیت سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے. بار الہ تو ہم مسلمانوں کو امن و امان کی زندگی نصیب فرما. بار الہ تو ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تو نے ہمیں جتنی سال سے وصیت کی اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کے زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر